ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب یہ کیا ہوتا ہے؟ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب یہ اسلام کی دی ہوئی چیز نہیں ہے، قرآن نے اس تقسیم کو نہیں کیا ہے، اور نہ ہی یہ تقسیم حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ محدثین نہ مفسرین، یہ تقسیم اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ ہاں البتہ ابن تیمیہ نے یہ تقسیم کو سب سے پہلے انٹروڈیوس کیا کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی، اور اس کا ایک دم عام لفظوں میں میننگ بتا دیتا ہوں کہ ظاہری اسباب موجود ہوتے ہوئے کسی سے مدد مانگنا جائز ہے، اور ظاہری اسباب اگر نہیں موجود ہیں اور پھر اب آپ اس سے مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اور ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کافی انبیاء، کافی صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مشرک ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ کوئی مشرک نہ ہو اس لیے اس کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اب دیکھیے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب آپ حدیثیں سنتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی حدیث میں سناتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تیر لگنے سے آنکھ نکل گئی، تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آنکھ عطا کر دی، یعنی اس آنکھ کو ان کی آنکھ میں واپس ڈال کے جوڑ دیا۔ ابن ابی شیبہ کتاب الفضائل، اور ابو یعلا المسند میں ہے، طبرانی میں ہے، معجم الکبیر میں ہے، حاکم المستدرک میں بھی یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث سنیے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن اقواع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر، ان کا ہاتھ پورا کٹ گیا، ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا لعاب لگایا اور اسے چپکا دیا واپس۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4030، حدیث نمبر 4030۔ اب دیکھیے ان دونوں میں، اب اسباب ظاہری، دونوں ہی حدیث میں اسباب ظاہری موجود نہیں ہیں۔ پہلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں جوڑ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر ہیں، انہوں نے آپریشن کیا آنکھ کا؟ بالکل نہیں، صرف اس کو آنکھ کو چھو دیا اور آنکھیں ان کی واپس آ گئیں۔ دوسری چیز میں کیا کیا؟ لعاب لیا، لعاب سے چپکا دیا ہاتھ کو۔ اب بتائیے لعاب کیا ہے؟ ظاہری اسباب ہے؟ لعاب سے کوئی ہاتھ جوڑ سکتا ہے کسی کا ٹوٹا ہوا؟ نہیں نا۔ تو یہ کیا ہے؟ غیبی اسباب ہے، غیبی اسباب جس کو ہم کہتے ہیں معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ تو اگر غیبی جو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کے تحت غیبی اسباب کا ہم انکار کرتے ہیں کہ غیبی اسباب کی وجہ سے کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیبی اسباب کے تحت مدد کرتے تھے۔ اب دیکھیے قرآن میں بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں میری اتری ہوئی قمیض لے جاؤ، اور یعقوب علیہ السلام میرے والد کی آنکھوں پر لگانا اور ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک اپنی اتری ہوئی قمیض دے دی، تو وہ قمیض گئی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگائی گئی، اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ اب دیکھیے قمیض ظاہری اسباب نہیں تھی، قمیض ظاہری اسباب ہے آنکھیں ٹھیک کرنے کا۔ آپ قمیض سے آنکھیں ٹھیک کر لیں گے؟ کسی کی اتری ہوئی قمیض سے آنکھیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آنکھیں ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپریشن یا علاج، دوائی چلانی پڑے گی۔ تو دوائی ظاہری اسباب ہو سکتی ہے، آپریشن کے ٹولز جو ہوتے ہیں وہ ظاہری اسباب، ڈاکٹر ظاہری اسباب یوز کر کے آنکھیں ٹھیک کرتا ہے، لیکن یہ قمیض سے ٹھیک ہو گئی، تو یہ کیا ہے؟ غیبی اسباب، ظاہری اسباب تو نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور معجزہ کیا ہے؟ غیبی اسباب ہے، اور غیبی اسباب سے مدد دی گئی اور مدد لی گئی۔ دوسری، مریم رضی اللہ عنہ اور زکریا علیہ السلام، ٹھیک، سورہ مریم۔ زکریا علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ مریم رضی اللہ عنہ اندر تھیں، عبادت میں مشغول تھیں، اور زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب باہر سے تالا لگا دیا اور چلے گئے، اور جب وہ آئے انہوں نے تالا کھولا تو اندر بے موسم پھل موجود تھے۔ اندر کیا تھے؟ بے موسم پھل موجود ہو گئے تھے، بغیر ظاہری اسباب کے، غیبی اسباب کے تحت، ٹھیک۔ اور بے موسم پھل، آپ دسمبر میں آم لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے نا، کیونکہ وہ بے موسم پھل ہے۔ اگر ظاہری اسباب تب ہوگا جب اسی موسم کا پھل لایا جائے، اور کوئی لانے والا موجود ہو، کوئی آئے، دروازہ کھولے، ٹوکری میں رکھ کے لائے، وہاں جا کے رکھے، تب اس کو کہا جائے گا ظاہری اسباب۔ اب چونکہ دروازہ کھلا ہی نہیں،
اور بے موسم کا پھل ہے وہ، اس موسم میں وہ پھل ملتا ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ پھل مریم رضی اللہ عنہ کے پاس وہ پھل پہنچے غیبی اسباب کے تحت۔ لیکن ان کے مطابق اگر غیبی اسباب ہو یا باطنی اسباب ہو، ظاہری اسباب نہیں ہے، تو وہ اسباب کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو ان کے حساب سے کیا ہے وہ؟ شرک۔ اور پھر زکریہ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، جب سنتے ہیں کہ اس کے پاس تو بے موسم پھل ہے، یہ تو بہت مقبول بندی ہے، تو مریم رضی اللہ عنہ کے جہاں جس جگہ پہ وہ بات کری تھی اس جگہ پہ وہ کھڑے ہو گئے، اور اس جگہ سے انہوں نے مریم رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا بھی کی۔ اور اسی طرح سے سورہ نمل، جس میں چینٹی کی سورہ ہے، سورہ نمل کا مطلب ہوتا ہے چینٹی، تو بغیر اسباب کے، دیکھیے بشر کے جو کان ہوتے ہیں نا وہ چینٹی کی آواز نہیں سن سکتے، بشر کے کان کیا ہوتے ہیں؟ چینٹی کی آواز نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی کہے کہ میں نے چینٹی کی آواز سنی، تو کیونکہ انسان نہیں سن سکتا تو اسباب اس کے پاس نہیں ہے، اسباب نہیں ہے کیا کرنے کا؟ چینٹی کی آواز سننے کا۔ اور یہاں پہ جو سورہ نمل ہے اس میں سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کی آواز سن لی نا، تو بغیر اسباب کے آواز سن لی، بشر کے کان تو آواز نہیں سنتی چینٹی کے، تو یہاں بھی وہ شرک ہو جائے گا اگر ہم وہ اصول لگائیں ابن تیمیہ والا۔ تو ابن تیمیہ والا اصول مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہری اسباب اور باطنی اسباب۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت کون حاضر کر دے گا؟ تو ایک جن اور ایک انسان دونوں نے کہا کہ ہم حاضر کریں گے، اور انسان نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے آپ پلک جھپکیے اور تخت حاضر۔ تو دیکھیے یہاں بھی اسباب نہیں تھے، پھر بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تخت لے آؤ، اور اسباب کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ کیا ایک بشر اسباب ہے پلک جھپکتے ہی کوئی چیز میلوں دور سے اٹھا کر لانے کا؟ بشر کے اندر یہ طاقت ہے؟ تو بغیر اسباب کے لے کے آئے وہ، یعنی کہ غیبی اسباب، یعنی اللہ کی مدد سے وہ لے کے آئے، غیبی اسباب سے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اصول انہوں نے نیا پیدا کیا جو بدعت سیئہ ہے، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، جس کے تحت سبھی مشرک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے کہ کرامات کے تحت اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ آپ کے پاس اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مان لیجیے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی اس زمانے کے ولی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے آنکھیں عطا کریں اگر آپ اندھے ہیں، تو اگر آپ بہرے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں مجھے کان عطا کیجیے، ٹھیک؟ تو وہ تو دے ہی دے گا، کیونکہ کرامت کے تحت دے گا نا، ہم کرامت کا انکار تو نہیں کرتے، اولیاء اللہ کے پاس تو کرامت ہے۔ تو یہ ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب دونوں کے تحت ہم مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ غیبی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ظاہری مدد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ولی اللہ ہے، اللہ کے ولی۔ اور ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب میں جو مانتے ہیں وہ اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ وہ کرامت سے انکار کرتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی ولی مدد نہیں کر سکتا ہماری، غیبی مدد۔ ظاہری مدد تو کر سکتا ہے کہ اگر ہم ان سے پین مانگیں، ٹارچ، اس کے پاس ٹارچ ہے اور ٹارچ مانگتے ہیں تو دے دے گا، لیکن کوئی غائب چیز، کوئی چیز ہمیں دکھتی نہیں ہے، نہ ہم اسے سونگھ کر ٹچ کر کے اپنے 5 سینس آرگن سے اس کا ہم پتہ نہیں کر سکتے، وہ چیز مانگیں تو وہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ یہ شرک ہوتا ہے لیکن دیوبندیوں وہابیوں کے نزدیک شرک ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے۔ ہم ولی سے اس کے کرامت کا سوال کر سکتے ہیں، اس طرح سے نبی سے اس کے معجزے کا سوال بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں نے بتایا کہ آنکھیں جوڑ دیں اور کٹا ہوا ہاتھ لعاب سے جوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ تو ما فوق الاسباب تو نہیں تھا، لیکن وہ تو ظاہری اسباب تو نہیں تھا، لعاب سے تو نہیں جڑتا ہاتھ، وہ کیا تھا؟ غیبی اسباب تھا اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہے، ما فوق الاسباب بھی اور ما تحت الاسباب بھی، دونوں طریقے سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اب اس کا پارٹ 2 ہم لائیں گے، پارٹ 2 میں ہم لکھیں گے کہ انتقال کے بعد مدد مانگنا کیسا ہے، اور انتقال کے بعد کا بھی کوئی تقسیم ثابت نہیں ہے، جو جیسی زندگی میں مدد مانگ سکتے ہیں ویسی زندگی کے بعد۔ کسی قرآن کی
قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں یا کسی مفسر نے محدث نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ زندگی میں جس سے مدد مانگ سکتے ہیں اس سے مرنے کے بعد مدد نہیں مانگ سکتے، کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ تو زندگی کا بھی وہی اصول ہے جو انتقال کے بعد، یعنی کہ اگر ولی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، حیات ہے، اور ہم اس سے کرامت کا وہ کر رہے ہیں کہ تم کرامت کر کے دکھاؤ، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور انتقال کر کے قبر میں چلے جاتے ہیں اپنے، اور ان کے قبر کے پاس ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کرامت دکھائیے، تب بھی ایسا سوال کرنا جائز ہے، کیونکہ کرامت برحق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔